قبر کی زندگی کس طرح ہے، دیکھیں اس ویڈیو میں۔ ہے جس سے ہر انسان کو گزرنا ہے اور ہر شخص کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ مرنے کے بعد ہر انسان کو قبر میں جانا ہے۔ قبر آخرت کے سفر کی پہلی منزل ہے۔ اگر کوئی شخص اس منزل میں کامیاب ہو گیا تو آگے کا سفر آسان ہو جائے گا، لیکن اگر کوئی قبر کی منزل میں ناکام ہوا تو آگے کا معاملہ اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے اور اسے قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے 2 فرشتے قبر میں آتے ہیں جنہیں منکر نکیر کہا جاتا ہے۔ یہ فرشتے کون ہیں؟ یہ انسان سے قبر میں داخل ہونے کے بعد کون سے سوالات کرتے ہیں؟ ان کی شکل و صورت کیسی ہوتی ہے؟ یہ کس قسم کے سوالات پوچھتے ہیں؟ احادیث مبارکہ میں ان کے بارے میں کن الفاظ میں ذکر آیا ہے؟ یہ سوالات انسان کی روح سے کیے جائیں گے یا جسم سے؟ کیا قبر میں روح دوبارہ جسم میں لوٹائی جاتی ہے؟ اس کے علاوہ ہم آپ کو قبر کے عذاب اور سختیوں کے بارے میں بھی بتائیں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ ناظرین، جب میت کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے اور لوگ واپس لوٹتے ہیں تو میت ان کے قدموں کی آہٹ سنتی ہے، پھر اس کی روح واپس لوٹائی جاتی ہے اور اسے برزخی زندگی دے دی جاتی ہے۔ اس کے بعد منکر نکیر نامی 2 فرشتے آتے ہیں، اسے بٹھاتے ہیں اور سوال کرتے ہیں، تمہارا رب کون ہے؟ تمہارا دین کیا ہے؟ تمہارا نبی کون ہے؟ اگر مرنے والا مسلمان ہو تو وہ ان سوالات کا آسانی سے جواب دے دیتا ہے، اور اگر خدا نخواستہ کافر ہو تو وہ ان سوالات کا جواب نہیں دے پاتا۔ جب کسی انسان کا انتقال ہوتا ہے اور اسے قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو اس کے بعد جو واقعات پیش آتے ہیں ان میں سب سے اہم مرحلہ منکر نکیر کے سوالات کا ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، تمہارا کیا حال ہوگا جب تم 4 ہاتھ لمبی اور 2 ہاتھ چوڑی قبر میں ہوگے اور تم منکر نکیر کو دیکھو گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ منکر نکیر کون ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ 2 فرشتے ہیں جو قبر میں امتحان لینے آتے ہیں۔ ان کی شکل انتہائی خوفناک ہوتی ہے، ان کے دانت قبر کو کھودنے کی طاقت رکھتے ہیں، ان کے بال لمبے اور چہرے خوف زدہ کرنے والے ہوتے ہیں، ان کی آواز گرج کی طرح اور آنکھیں بجلی کی طرح چمکتی ہیں۔ یہ فرشتے میت کے پاس آ کر سوال کرتے ہیں، تمہارا رب کون ہے؟ تمہارا دین کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ اگر مرنے والا ایماندار ہو تو جواب دیتا ہے، میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ جواب سن کر فرشتے کہتے ہیں، ہمیں معلوم تھا کہ تم یہی جواب دو گے۔ پھر اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے، روشنی سے بھر دیا جاتا ہے اور اسے کہا جاتا ہے کہ آرام سے سو جاؤ۔ لیکن اگر مرنے والا منافق یا کافر ہو تو وہ جواب میں کہتا ہے، مجھے کچھ معلوم نہیں۔ اس پر فرشتے غضبناک ہو جاتے ہیں اور زمین کو حکم دیا جاتا ہے کہ اسے اتنا تنگ کر دے کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جائیں۔ یہ عذاب قیامت تک اس پر جاری رہتا ہے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک انصاری کے جنازے کے ساتھ قبر پر پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر کے کنارے پر بیٹھ گئے اور صحابہ کرام بھی آپ کے ارد گرد خاموشی سے بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی جس سے آپ زمین کورید رہے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو قبر کے سوالات اور منکر نکیر کے بارے میں تفصیل سے آگاہ فرمایا اور نصیحت کی کہ قبر کی تیاری کریں کیونکہ یہ آخرت کی پہلی منزل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب میت کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں، اسے بٹھاتے ہیں اور سوال کرتے ہیں، تمہارا رب کون ہے؟ تمہارا دین کیا ہے؟ وہ شخصیت کون ہے جو تمہارے درمیان بھیجی گئی تھی؟
اگر مرنے والا مومن ہوتا ہے تو وہ جواب دیتا ہے میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، اور وہ شخصیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہ جواب سن کر فرشتے کہتے ہیں تم نے سچ کہا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آتا ہے میرے بندے کے لیے جنت کا بستر بچھا دو، جنت کا دروازہ کھول دو اور اسے جنت کے لباس پہنا دو۔ اس کے بعد جنت کی خوشبو اور ہوا اس کے پاس آتی ہے اور اس کی قبر حد نگاہ تک وسیع کر دی جاتی ہے۔ لیکن اگر مرنے والا کافر یا منافق ہو تو وہ سوالات کے جواب میں کہتا ہے افسوس میں نہیں جانتا۔ پھر حکم ہوتا ہے اس کے لیے جہنم کا بستر بچھا دو، جہنم کا دروازہ کھول دو۔ اس کے بعد جہنم کی گرمی اور گرم ہوا اس کے پاس پہنچتی ہے اور اس کی قبر اتنی تنگ کر دی جاتی ہے کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو نصیحت فرمائی کہ وہ عذاب قبر سے پناہ مانگے کیونکہ یہ ایک سخت حقیقت ہے۔ حدیث میں مزید فرمایا گیا کہ کافر کے لیے اس کی قبر کو ایک تنگ گڑھا بنا دیا جاتا ہے اور وہ قیامت تک اسی عذاب میں مبتلا رہتا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں اپنی زندگی کی تیاری کرنے اور اللہ کے حضور اعمال صالحہ کے ساتھ حاضر ہونے کی اہمیت یاد دلاتا ہے کیونکہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب انسان کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو ایک ایسا فرشتہ مقرر کیا جاتا ہے جو اندھا اور بہرا ہوتا ہے اور کسی کی فریاد نہیں سنتا۔ اس کے ہاتھ میں لوہے کا ایک ایسا گزر ہوتا ہے کہ اگر پہاڑ پر مارا جائے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ یہ فرشتہ مردے پر وار کرتا ہے اور اس کی ضرب کی آواز مشرق سے مغرب تک ہر چیز سنتی ہے سوائے انسانوں اور جنات کے۔ اس کے بعد مردہ مٹی میں تبدیل ہو جاتا ہے اور پھر اس میں دوبارہ روح ڈال دی جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں شریک تھے۔ تدفین کے بعد جب لوگ واپس جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ مردہ تمہارے جوتوں کی آواز سن رہا ہے۔ اس کے پاس منکر اور نکیر آتے ہیں، ان کی آنکھیں تانبے کے بڑے برتن کے برابر اور دانت گائے کے سینگ کی طرح ہوتے ہیں، ان کی آواز بجلی کی گرج جیسی ہوتی ہے۔ یہ فرشتے مردے کو بٹھاتے ہیں اور سوال کرتے ہیں تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، وہ شخص کون ہے جو تمہارے درمیان نبی بنا کر بھیجا گیا تھا۔ اگر مردہ مومن ہو تو وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ سن کر فرشتے کہتے ہیں تو سچ کہہ رہا ہے۔ پھر اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، قبر کو جنت کی خوشبو اور ٹھنڈی ہوا سے معطر کر دیا جاتا ہے اور اس کی قبر حد نگاہ تک وسیع ہو جاتی ہے۔ اور اگر مردہ کافر ہو تو وہ کہتا ہے مجھے نہیں معلوم۔ یہ جواب سن کر فرشتے غضبناک ہو جاتے ہیں اور اللہ کے حکم سے اس کی قبر کو تنگ کر دیا جاتا ہے یہاں تک کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں۔ اس کے لیے دوزخ کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور آگ کی گرمی اور دھواں اس کی قبر میں داخل ہو جاتا ہے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ مومن سے جب فرشتے سوال کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے مجھے عصر کی نماز پڑھنے دو، سورج غروب ہونے والا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ تو دنیا میں نماز پڑھنے والا تھا، لیکن پہلے ہمارے سوالوں کا جواب دے۔ پھر مومن کہتا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور حق کے ساتھ آئے تھے۔ جب مومن کی روح قبض کی جاتی ہے تو اسے پاکیزہ اور خوشبودار بنا دیا جاتا ہے۔ اس کی روح پرندے کی شکل میں جنت کے درختوں کے درمیان پرواز کرتی رہتی ہے۔ یہ مومن کی کامیابی اور اللہ کی جانب سے ایک انعام ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ اہل ایمان کو دنیا اور آخرت میں ثابت قدمی عطا کی جاتی ہے۔ مومن کے لیے قبر ایک پرسکون جگہ بنا دی جاتی ہے۔ اس کی روح کو جسم میں واپس لوٹا کر اسے آرام دیا جاتا ہے۔ قبر میں فرشتے مومن کے ساتھ نرمی سے پیش آتے ہیں اور وہ جنت کی خوشبو اور نعمتوں کا مزہ لیتا ہے۔ منکر نکیر دو خاص فرشتے ہیں جو قبر میں سوال کرنے کے لیے آتے ہیں۔ ان کی شکل و صورت انتہائی ڈراؤنی اور ہیبت ناک ہوتی ہے۔
आंखें नीली और खौफनाक, बाल लटकते हुए और उलझे हुए, दांत लंबे और गाय के सींगों की मानंद जो जमीन को चीरते हैं, रंग सियाह और बदन पर रोबो दबदबा। ये फरिश्ते मुर्दे को झंझोड़ कर उठाते हैं और सख्त आवाज में सवाल करते हैं। हजरत हकीम तिरमिजी रहमुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि उन फरिश्तों को मुनकर नकीर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी शक्ल सूरत किसी भी इंसान, फरिश्ते या मखलूक से मुख्तलिफ है, लेकिन मोमिन के लिए अल्लाह ताला उन्हें देखने की ताकत और साबित कदमी अता फरमाते हैं। मुनाफिक के लिए ये फरिश्ते उसकी जिल्लत और अजाब का बाइस बनते हैं। उसकी रूह को वापस लाया जाता है ताकि उसे सख्त सवाल जवाब का सामना हो। उलमाए अहले सुन्नत के मुताबिक दफनाने के बाद मैयत की रूह को जिस्म में वापस लौटा दिया जाता है ताकि वो मुनकर नकीर के सवालात का जवाब दे सके। ये एक साबित शुदा हकीकत है और इनकार की कोई गुंजाइश नहीं है। बाज लोग और गुरोह अपनी खुद साख्ता वजूहात की बिना पर इन बातों के मुनकिर हैं। सैयदना बरा बिन आसिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक अंसारी सहाबी के जनाजे में शरीक थे। जब हम कब्रिस्तान पहुंचे तो अभी कब्र तैयार नहीं हुई थी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा हुए और हम आपके इर्द गिर्द ऐसे बैठ गए जैसे हमारे सरों पर परिंदे बैठे हों। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में एक छड़ी थी जिससे जमीन कुरेद रहे थे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सरे मुबारक बुलंद करके 2 या 3 मर्तबा फरमाया, अल्लाह से कब्र के अजाब से पनाह मांगो। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मोमिन दुनिया से रुखसत होकर आखिरत में दाखिल होने वाला होता है तो आसमान से ऐसे फरिश्ते आते हैं जिनके चेहरे सूरज की तरह रोशन होते हैं। उनके पास जन्नत के कफन और खुशबू होती है। वो फरिश्ते मोमिन के करीब होकर बैठ जाते हैं। फिर मलिकुल मौत आते हैं और उसके सर के पास बैठकर कहते हैं, ऐ पाकीज़ा रूह, अल्लाह की मग़फ़िरत और रज़ा की तरफ चल। मोमिन की रूह ऐसे आसानी के साथ निकलती है जैसे मशकेज़े से पानी का कतरा टपकता है। मलिकुल मौत उस रूह को लेकर दीगर फरिश्तों को देते हैं। वो फरिश्ते उसे जन्नत के कफन में लपेटकर खुशबू लगा देते हैं। फिर रूह को आसमान की तरफ ले जाया जाता है। जब वो किसी भी आसमानी जमात के पास से गुजरती है तो वो पूछते हैं, ये पाकीज़ा रूह किसकी है? फरिश्ते उसका दुनियावी नाम लेकर तारुफ करवाते हैं। फिर रूह 7वें आसमान तक पहुंचती है जहां अल्लाह ताला फरमाते हैं, मेरे बंदे के अमाल को इल्लियीन में दर्ज कर दो और इसकी रूह वापस जमीन पर ले जाओ, क्योंकि मैंने इन्हें जमीन से पैदा किया है और उसी में लौटाऊंगा। फिर उसकी रूह जिस्म में वापस लौटाई जाती है। 2 फरिश्ते आकर उसे बिठाते हैं और सवाल करते हैं, तेरा रब कौन है? वो जवाब देता है, मेरा रब अल्लाह है। फिर पूछते हैं, तेरा दीन क्या है? वो जवाब देता है, मेरा दीन इस्लाम है। इसके बाद आसमान से मनादी की आवाज आती है, मेरे बंदे ने सच कहा, इसके लिए जन्नत का बिस्तर बिछा दो और जन्नत का लिबास पहना दो। उसके बाद जन्नत की खुशबू और हवा उसकी कब्र में आती है और कब्र वसी हो जाती है। उसके बाद एक खूबसूरत शख्स जो खुशबूदार लिबास में मलबूस होता है आकर कहता है, खुश रह, ये वो दिन है जिसका तुमसे वादा किया गया था। मोमिन पूछता है, तुम कौन हो? वो जवाब देता है, मैं तुम्हारे नेक अमाल हूँ। मोमिन दुआ करता है, ऐ परवरदिगार, क़यामत कायम कर ताकि मैं अपने अहलो अय्याल से जा मिलूं। और जब काफिर दुनिया से जुदा हो रहा होता है तो स्याह चेहरे वाले फरिश्ते आते हैं जिनके पास खुरदरी चादर होती है। वो उसके करीब बैठते हैं और मलिकुल मौत उसकी रूह को खींच कर निकालते हैं और कहते हैं, ऐ खबीस रूह, अल्लाह की नाराजगी की तरफ जा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब काफिर की रूह उसके जिस्म में लौटाई जाती है तो वो इस तरह खींची जाती है जैसे गीली ऊन में लोहे की सीख घुसी हो। फरिश्ते उसकी रूह को हासिल करते हैं और जो ही वो उसे पकड़ते हैं फौरन उसे गंदे कपड़ों में लपेट लेते हैं। उस रूह से दुनिया में पाई जाने वाली बदतरीन बदबू की मानंद बदबू आती है। फरिश्ते उसे लेकर आसमान की तरफ जाते हैं। जब वो किसी आसमानी जमात के करीब से गुजरते हैं तो वो पूछते हैं, ये नापाक रूह किसकी है? फरिश्ते उसका नाम बताते हैं।
जो दुनिया में इसके बदतरीन अमाल की वजह से मशहूर होता है, उसे पहले आसमान पर ले जाने की कोशिश की जाती है, लेकिन दरवाजा खुलने से इनकार कर दिया जाता है। इस मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की ये आयत तिलावत फरमाई, उनके लिए आसमान के दरवाजे नहीं खोले जाएंगे और वो जन्नत में दाखिल न होंगे जब तक कि ऊंट सुई के नाके से न गुजर जाए। अल्लाह ताला हुक्म फरमाते हैं कि इसके अमाल को सिज्जीयीन सबसे निचली जगह में दर्ज कर दिया जाए, फिर उसकी रूह को नीचे फेंक दिया जाता है। इसकी तस्दीक में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की ये आयत तिलावत फरमाई, और जिसने अल्लाह के साथ शिर्क किया गोया वो आसमान से गिर पड़ा, परिंदे उसे उचक ले गए या हवा उसे दूर कहीं फेंक देती है, फिर उसकी रूह को जिस्म में लौटाया जाता है। उसके पास दो फरिश्ते आते हैं, उसे बिठाते हैं और पूछते हैं, तेरा रब कौन है? वो कहता है, हाय अफसोस, मुझे कुछ मालूम नहीं। फिर पूछते हैं, तेरा दीन क्या है? वो जवाब देता है, हाय अफसोस, मुझे कुछ मालूम नहीं। फिर पूछते हैं, ये कौन शख्स था जो तुम में मबूस किया गया? वो कहता है, हाय अफसोस, मुझे कुछ मालूम नहीं। फिर आसमान से मनादी करने वाला फरिश्ता आवाज देता है, ये झूठा है, इसके लिए आग का फर्श बिछा दो और जहन्नुम की तरफ एक दरवाजा खोल दो। चुनाचे उसकी कब्र में जहन्नुम की आग और बदबू आना शुरू हो जाती है और उसकी कब्र इंतहाई तंग हो जाती है कि उसकी पसलियां एक दूसरे में घुस जाती हैं। फिर एक बदसूरत शख्स जो बदतरीन कपड़े पहना होता है और जिससे बदबू आ रही होती है, उसके पास आता है और कहता है, तुझे उस दिन की खबर दी जा रही है जिसका तुझसे वादा किया गया था। वो पूछता है, तू कौन है? तेरा चेहरा बदतरीन है जिससे शर नुमाया है। वो जवाब देता है, मैं तेरे बुरे अमाल हूँ। उस पर वो कहता है, ऐ मेरे रब, कयामत कायम न फरमा। ये हदीस सही है और उसकी सेहत पर किसी भी मुहद्दिस या आलिम का इख्तलाफ मौजूद नहीं है। इस हदीस को पूरी उम्मत ने कबूल किया है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब किसी शख्स की मौत करीब होती है तो फरिश्ते उसके करीब आ जाते हैं। अगर मरने वाला नेक होता है तो फरिश्ते कहते हैं, ऐ पाक रूह जो पाक जिस्म में थी, बाहर आ जा, तू काबिल तारीफ है। अल्लाह की रहमत और उसकी अता से खुश हो जा, वो परवरदिगार जो तुझसे नाराज नहीं है। ये कलमात मुसलसल दोहराए जाते हैं यहाँ तक कि रूह जिस्म से बाहर निकल आती है। फिर रूह को आसमान की तरफ ले जाया जाता है और आसमान का दरवाजा उसके लिए खोल दिया जाता है। फरिश्ते दरियाफ्त करते हैं कि ये रूह किसकी है, तो जवाब मिलता है, ये फलां शख्स की रूह है। फिर कहा जाता है, खुशामदीद ऐ पाकीज़ा रूह जो पाक जिस्म में रही, जन्नत में दाखिल हो जा और अल्लाह की रहमत और अता से खुश हो जा। ये कलमात मुसलसल कहे जाते हैं यहाँ तक कि रूह आसमान तक पहुंच जाती है। लेकिन जब बदकार शख्स की मौत होती है तो फरिश्ता कहता है, ऐ नापाक रूह जो नापाक जिस्म में थी, तुझे मजम्मत की जाती है, बाहर निकल और तुझे गर्म पानी, कीचड़ और दीगर अजाब की बशारत दी जाती है। ये कलमात मुसलसल दोहराए जाते हैं यहाँ तक कि रूह जिस्म से बाहर निकल आती है। फिर उसे आसमान की तरफ ले जाया जाता है और उसके लिए आसमान का दरवाजा खोलने की दरखास्त की जाती है। फरिश्ते दरियाफ्त करते हैं कि ये कौन है, तो जवाब मिलता है, ये फलां शख्स की रूह है। फिर कहा जाता है, खुशामदीद न हो ऐ नापाक रूह जो नापाक जिस्म में थी, वापस चली जा, तुझ पर मजम्मत की जाती है और तुझ पर आसमान का दरवाजा नहीं खोला जाएगा। फिर वो रूह आसमान से फेंक दी जाती है और वापस कब्र में लौट आती है। सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना, इब्ने आदम जिस मकसद के लिए पैदा किया गया है उससे गाफिल रहता है। जब अल्लाह ताला ने उसकी तख्लीक का इरादा फरमाया तो फरिश्ते को हुक्म दिया कि इसकी रोजी, आमद और रफ्त, उम्र और इसके अच्छे या बुरे होने को लिखो। फरिश्ता ये सब कुछ लिख कर चला जाता है। फिर अल्लाह ताला दूसरा फरिश्ता भेजता है ताकि वो इसकी हिफाजत करे जब तक कि वो बालिग न हो जाए। फिर दो फरिश्ते मुकर्रर किए जाते हैं जो इसके अच्छे और बुरे अमाल को लिखेंगे।
پھر جب موت کا وقت آتا ہے تو یہ دونوں فرشتے چلے جاتے ہیں اور ملک الموت آ کر روح کو قبض کر لیتے ہیں۔ جب دفن کیا جاتا ہے تو روح کو جسم میں واپس ڈالا جاتا ہے اور قبر میں منکر نکیر نام کے 2 فرشتے آ کر اس کا امتحان لیتے ہیں۔ جب قیامت کا دن آئے گا تو نیک و بد لکھنے والے فرشتے آئیں گے اور اس کی گردن میں جو اعمال کی کتاب لٹکی ہوئی ہوگی اسے کھولیں گے اور ایک فرشتہ اسے آگے سے کھینچے گا جبکہ دوسرا فرشتہ پیچھے سے اسے گھسیٹے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے سامنے ایک ایسا سخت وقت آنے والا ہے جس کا تم اندازہ نہیں لگا سکتے، لہٰذا اللہ سے مدد طلب کرو۔ ان احادیث سے یہ واضح ہوتا ہے کہ روح کے بغیر جسم سے سوالات کرنا ممکن نہیں۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سوالات صرف روح سے کیے جائیں گے، مگر یہ رائے غلط ہے اور صحیح حدیث کی روشنی میں یہ بات باطل ثابت ہوتی ہے۔ یاد رکھیں کہ قبر کا عذاب جو شخص بھی اس کا مستحق ہوگا وہ یہ عذاب چکھے گا، چاہے وہ قبر میں دفن ہو، آگ میں جلایا جائے یا دریا میں ڈالا جائے یا کسی درندے کے ذریعے کھایا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور اس سے کچھ بھی باہر نہیں، اس لیے ہمیں قبر کے عذاب سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں شریک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر کے کنارے بیٹھے رو رہے تھے، یہاں تک کہ آپ کے آنسوؤں سے مٹی بھی بھیگ گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میرے بھائیوں، تم بھی ایسے دن کے لیے تیاری کر لو۔ لہٰذا ہمیں قبر کی زندگی کی تیاری کرنی چاہیے، اور اس دن کی تیاری ایمان اور اچھے اعمال کے ذریعے ہی ہو سکتی ہے۔ اس کے ساتھ اس کے پیچھے 3 چیزیں جاتی ہیں، اس کے گھر والے، اس کے اعمال اور اس کا مال۔ پھر 2 چیزیں واپس لوٹ آتی ہیں اور ایک چیز اس کے ساتھ رہ جاتی ہے، اس کے گھر والے اور اس کا مال واپس چلے جاتے ہیں اور اس کا عمل اس کے ساتھ رہتا ہے۔ اس لیے ہمیں ایمان کے ساتھ اچھے اعمال کرتے رہنے چاہیے، کیونکہ ہم میں سے کسی کو نہیں معلوم کہ کب یہ گھڑی ہم پر آئے گی۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کسی انصاری کے جنازے میں جا رہے تھے۔ جب ہم قبر میں پہنچے تو ابھی تک لحد نہیں بنائی گئی تھی اور ہم ادب سے ان کے ارد گرد بیٹھ گئے جیسے ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں۔ آپ کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی جس سے آپ زمین کو کورید رہے تھے۔ آپ نے اپنا سر اٹھایا اور 2 یا 3 بار فرمایا، اللہ کی پناہ مانگو عذاب قبر سے۔ اسی طرح حضرت جریر کی روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ آپ نے فرمایا، جب دفن کرنے والے لوگ منہ پھیر کر چلے جاتے ہیں تو مردہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ اس وقت اسے کہا جاتا ہے، اے شخص، تیرا رب کون ہے، تیرا مذہب کیا ہے اور تیرے نبی کون ہے؟ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ مر کر مٹی میں مل جائیں گے اور کون انہیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ تو یاد رکھو، وہ ذات جو ہمیں پہلی بار بے جان مادے سے پیدا کر چکی ہے وہی ہمیں دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، انسان کو یہ بھی نہیں معلوم کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا ہے، پھر اچانک وہ جھگڑنے لگتا ہے اور ہماری تخلیق کو بھول جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے، یہ سڑی ہوئی ہڈیاں کون زندہ کرے گا؟ آپ کہیے کہ ان کو وہ زندہ کرے گا جس نے انہیں پہلی بار پیدا کیا تھا۔ قبر سے اٹھائے جانے کے بعد تمام لوگ میدان حشر میں جمع ہوں گے اور اللہ کے سامنے حساب و کتاب کے لیے پیش کیے جائیں گے۔ میدان حشر میں لوگ ننگے پاؤں، ننگے بدن اور بے شرم حالت میں جمع ہوں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، قیامت کے دن لوگ ننگے پاؤں اور ننگے بدن جمع ہوں گے۔ میں نے پوچھا، یا رسول اللہ، مرد اور عورت ایک دوسرے کو دیکھیں گے؟ آپ نے فرمایا، اے عائشہ، اس دن کا معاملہ ایک دوسرے کو دیکھنے سے کہیں زیادہ سخت ہوگا۔ میدان حشر کی طرف جاتے وقت لوگوں کے 3 گروہ ہوں گے۔ ایک گروہ سواروں کا ہوگا، دوسرا گروہ پیادہ چلنے والوں کا ہوگا اور تیسرا گروہ وہ لوگ ہوں گے جو منہ کے بل گھسیٹ کر جائیں گے۔ کچھ لوگ یہ بھی سمجھیں گے کہ قیامت کے دن ان کے قدم اپنے رب کی طرف نہ بڑھیں گے جب تک ان سے ان کی عمر، جوانی، مال اور علم کے بارے میں سوال نہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کہ کافر سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا اگر تمہیں زمین بھر سونا مل جائے تو کیا تم اپنی جان بچانے کے لیے اسے فدیہ دو گے؟ وہ جواب دے گا ہاں، تو اسے کہا جائے گا تم سے تو اس سے کہیں زیادہ آسان چیز کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ ہمیں حساب و کتاب کے بعد اعمال کی کتابوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا جنہیں ہمارے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ وہ دن بہت سخت ہوگا۔ قرآن میں فرمایا گیا ہے اور کتابیں سامنے رکھی جائیں گی، بس آپ دیکھیں گے کہ گناہگار اس کی تحریر سے خوفزدہ ہوں گے اور کہنے لگیں گے ہائے ہماری بدبختی، یہ کیسی کتاب ہے جس نے چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا کچھ بھی چھوڑا نہیں۔ پھر ہر شخص کو پلِ صراط سے گزرنا ہوگا جو کہ ایک تنگ اور تیز جگہ ہوگی جہاں سے گزرنا بہت ہی مشکل ہوگا۔ مومن پلِ صراط سے تیز رفتاری سے گزر جائیں گے۔ کچھ لوگ کامیاب ہو کر جنت میں داخل ہوں گے اور کچھ جہنم میں گر کر عذاب پائیں گے۔ یاد رکھیں کہ قبر ایک مذاق یا کھیل نہیں ہے بلکہ ایک حقیقی حقیقت ہے جس سے پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عذاب قبر سے بچائے، آمین۔ میرے پیارے دوستو، آج کی ویڈیو کے آخر میں ہم سب ایک خوبصورت دعا میں شامل ہو رہے ہیں اور یقین رکھیں کہ جو بھی اس دعا میں شرکت کرے گا انشاءاللہ اس کی ہر جائز حاجت پوری ہو جائے گی۔ اس دعا کا آغاز درود پاک سے کرتے ہیں۔ براہ کرم آپ سب میرے ساتھ درود ابراہیمی پڑھیں اور کامنٹس میں آمین لکھیں تاکہ اللہ پاک ہمارے دلوں کی دعا کو قبول فرمائے اور ہم سب کی جائز تمنائیں پوری ہوں۔ دعا کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے رب جلیل، تیری تمام تر حمد و تعریف ہے کہ تو ہی سب کچھ عطا کرنے والا ہے اور تو ہی ہر حاجت کو پورا کرنے والا ہے۔ ہم تیری بے پایا رحمت اور فضل کے شکر گزار ہیں۔ یا اللہ، اپنے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں اپنی بخشش سے نواز دے، ہماری مشکلات کو آسانی میں بدل دے، ہمارے دلوں کو ایمان کی روشنی سے منور فرما دے اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا کر۔ ہم سب کو اپنے در سے کبھی محروم نہ کر، ہماری زندگی میں سکون اور خوشیاں بھر دے اور ہمیں صحیح راہ راست پر ہمیشہ قائم رکھ۔ یا اللہ، ہمیں ہر طرح کی آزمائش سے محفوظ رکھ اور ہمیں اپنے قرب کا احساس دے اور ہمارے دلوں کو اپنے ذکر سے معطر کر دے۔ اے رب العالمین، ہمارے والدین، خاندان اور نسلوں پر اپنی خاص رحمت نازل فرما، ہمیں بے حساب رزق عطا فرما، حسد اور بغض سے بچا اور ہمیں ہر قدم پر اپنی پناہ میں رکھ۔ اے اللہ، جب ہم کمزور پڑے تو ہمیں مضبوطی عطا کر، جب بھی ہمیں مشکلات گھیر لے تو آسانیاں پیدا کر دے۔ ہماری زندگی کے ہر پہلو میں ہمیں اپنی رحمت کی چھاؤں عطا کر، جب ہم بھٹک جائیں تو ہمیں اپنی ہدایت کی طرف واپس لے آ۔ اے پروردگار، ہماری مایوسیوں کو امید میں بدل دے، ہمارے دلوں کی دعاؤں کو قبول فرما اور ہمیں ہر لمحے اپنی حفاظت میں رکھ۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ دعا پسند آئی ہو تو کامنٹس میں آمین لکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اس دعا سے فیضیاب ہوں گے اور اللہ آپ کی زندگی میں خوشیاں بھر دے۔ یہ دعا سچی توبہ اور اللہ کی بے پناہ رحمت کی طرف ایک مکمل درخواست ہے، جس میں ہر مشکل اور پریشانی میں اللہ سے مدد اور سکون کی درخواست کی جا رہی ہے۔